رنگ دے ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ندرت اور توقیر کے نکاح کا دن بالآخر آ جاتا ہے، لیکن ندرت کے دل کے وہم ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اسلام ایک بیوہ عورت کے دوسرے نکاح کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ شاید اسے بہت بڑا جرم سمجھتا ہے۔ ندرت کے کانوں میں اپنے ہمسایوں کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں جو ندرت کے اس نکاح پر ندرت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ ندرت نے تو آخری وقت تک اس نکاح سے انکار کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن دعا کی ضد اور اپنی ساس کی خواہش کے آگے اسے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ اور پھر توقیر نے بھی کسی حد تک ندرت کے دل میں جگہ بنا لی تھی، خاص طور پہ جب ندرت اور اس کی فیملی پر مشکل وقت آیا۔ توقیر پتہ نہیں کہاں سے فرشتہ بن کے ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ اب ندرت، دعا اور اس کی دادی تو نہیں جانتے کہ توقیر کی یہ سب سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید توقیر کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری طرف دعا کو آحد کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ جب سے آحد نے دعا سے محبت کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو دعا آحد سے کہتی ہے کہ آج آپ کو میری امی کے نکاح میں آنا ہی ہوگا۔ جبکہ آحد اپنی کوئی مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ آج میں شامل نہیں ہو سکوں گا، لیکن جب دعا اتنے مان سے کہتی ہے کہ میں آپ کا بہرحال انتظار کروں گی، تو آحد سے بھی رہا نہیں جاتا، تیار ہو کے بالآخر شادی میں پہنچ جاتا ہے اور ہر فنکشن میں آگے آگے ہوتا ہے، حتیٰ کہ توقیر صاحب کو ہار بھی آحد ہی پہناتا ہے۔ اب دعا جب اپنی ماں کو رخصت کر دیتی ہے تو پیچھے اداس بیٹھ کر سوچتی ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کی زندگی کا یہ فیصلہ کر کے ٹھیک بھی کیا یا کچھ غلط کر دیا۔ ایسے میں آحد ہی دعا کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے تو لوگوں کے لیے مثال قائم کی، کیونکہ آج تک لوگوں نے ان بچوں کو تو دیکھا ہوگا جو اپنے سنگل باپ کی دوسری شادی کرواتے ہیں، لیکن سنگل مدر کی شادی شاید ہی کوئی سوچتا ہو اس بارے میں۔ اور پھر جس طرح آپ نے بتایا، توقیر انکل تو بہت ہی اچھے انسان لگتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی امی کو بہت خوش رکھیں گے۔ آحد کی اس تسلی کے بعد دعا کو بھی کسی حد تک سکون آ جاتا ہے، لیکن دعا کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی بلکہ اس کی ماں کی اور دادی کی زندگی کے ساتھ ساتھ آحد کی زندگی بھی اسی توقیر کی وجہ سے بہت جلد بہت بے سکون ہونے والی ہے۔ خیر، ادھر ندرت جب رخصت ہو کے توقیر کے گھر جاتی ہے تو توقیر سب سے پہلے اسے دعا کا روم دکھاتا ہے کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ دعا یہاں ہم دونوں کے ساتھ رہے۔ ندرت کو اچھا بھی لگتا ہے لیکن عجیب بھی لگتا ہے۔ بہرحال وہ توقیر سے کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب تردد کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگ بہت سادہ مزاج لوگ ہیں۔ آپ نے بلا وجہ دعا کے لیے روم کو ڈیکوریٹ کروایا۔ جبکہ توقیر ندرت کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، ارے ندرت جی، یہی سادگی تو آپ کی مجھے پسند آئی، اور کیا ایک باپ اپنی بیٹی کو تحفہ نہیں دے سکتا؟ یہ دعا کو اس کے باپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ دراصل توقیر یہ سب ندرت کا اعتماد جیتنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اصل مقصد تو دعا کی آذر شاہ کے ساتھ شادی کروانا ہے۔ توقیر چاہتا ہے کہ وہ ندرت، دعا اور دادی کا اس قدر اعتماد جیت لے کہ جب وہ دعا کی شادی آذر شاہ کے ساتھ کروانے کی بات کرے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، بلکہ سب کو لگے کہ اگر توقیر کا یہ فیصلہ ہے تو اسی میں ہی دعا کی بہتری ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب سے آحد نے دعا سے محبت کا اظہار کیا ہے تو دعا بھی اب آحد کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ تبھی تو جب رخصتی سے پہلے ندرت اور اس کی دادی دعا کی شادی کے بارے میں اور اس کے آئے رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو دعا خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ جبکہ آحد جو اپنی پسند یعنی دعا کے بارے میں اپنی ماں کو تو آلریڈی بتا ہی چکا ہے، اور آحد کی ماں جو پہلے اپنے بیٹے کو فریال کے ساتھ شادی کے لیے کنونس کرتی رہتی تھی، لیکن اب جب دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے دل میں دعا ہے اور دعا کا نام لیتے ہی آحد کا چہرہ اور آنکھیں کیسے کھل اٹھتے ہیں، تو آحد کی ماں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہے۔ اب جب ایمن گھر آتی ہے تو آحد سے پوچھتی ہے، آخر ایسی کیا بات تھی کہ تم نے بار بار
مجھے گھر چکر لگانے کا کہا، جس پر احد کی ماں کہتی ہے کہ دراصل تمہارا بھائی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے اور اپنی پسند کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے بے تاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کے تو ایمن بھی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے واقعی آخر کون ہے وہ لڑکی؟ اب یہاں جب دعا کا نام لیا جائے گا تو بری قسمت یہ کہ پیچھے کھڑی فریال یہ سب سن لے گی، اور فریال جو اب بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے کیونکہ وہ ہر قیمت پر احد کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسے اچھے سے پتا ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھائی طلحہ اپنی بہن پر جان دیتا ہے اور اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ فریال کچھ ایسا جھوٹ بولے گی، اپنے بھائی کے سامنے آنسو بہائے گی اور احد پر کوئی جھوٹا الزام لگائے گی کہ آپ کی بیوی کے بھائی نے مجھ سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے، اتنا عرصہ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اب وہ مجھے دھوکہ دے کے کسی دعا کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے، اور طلحہ سے کہے گی کہ بھائی ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ اگر احد مجھے دھوکہ دے گا تو پھر آپ کو بھی احد کی بہن کو اس کے گھر واپس بھیجنا ہوگا۔ اور طلحہ تو اپنی بہن کے جھوٹے آنسوؤں پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے، اسے یہی لگے گا کہ فریال کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ ایمن کو گھر سے نکال دے گا، صاف دھمکی دے گا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی برقرار رہے تو اپنے بھائی سے کہو کہ فوراً میری بہن کے لیے رشتہ لے کر آئے، جبکہ دوسری طرف دعا پر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آذر شاہ کی نظر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ دعا سے نکاح کر کے اسے الگ گھر میں رکھے گا۔ آذر شاہ کے چچا کو اور آذر شاہ کی پہلی بیوی زیب النساء کو اس بات کا کبھی پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ آذر شاہ کی مجبوری ہے، وہ علل اعلان دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے اپنی آبائی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے جو فی الحال اس کے چچا کے قبضے میں ہے، اور چچا کی جان اپنی بیٹی زیب النساء میں ہے۔ جس دن چچا کو پتہ چلا آذر شاہ نے اس کی بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف دی ہے، اس دن چچا آذر شاہ کو چھوڑیں گے نہیں، جبکہ زیب النساء کو تھوڑا بہت شک ہو چکا ہے کہ شاید آذر شاہ کا کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ جب زیب النساء اپنے باپ کے ساتھ آذر شاہ کو سرپرائز دینے پہنچی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس ایک ہیئر کیچ ملا تھا تو آذر شاہ نے بات کو سنبھال تو لیا تھا، لیکن زیب النساء کے دل میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آذر شاہ نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے اور کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ خیر وہ آذر شاہ کو صاف دھمکی دیتی ہے کہ آذر شاہ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ آپ اگر کبھی زندگی میں کسی سے عشق کریں گے تو وہ صرف میں ہوں گی، میرے علاوہ آپ کے دل میں یا آپ کی زندگی میں کسی عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین، ادھر آذر شاہ اور ادھر فریال کی وجہ سے دعا اور آحد کے ملنے میں بہت سے کٹھن مراحل آئیں گے اور یہی ڈرامے کی سٹوری کو مزید انٹرسٹنگ بنائیں گے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آحد اور دعا مل جائیں گے، لیکن کیا توقیر کے دل میں بھی کبھی ندرت کے لیے سچ میں محبت جاگے گی یا نہیں، اس کا ابھی تک ڈاؤٹ ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔